بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ افغانستان میں طالبان کی فتوحات، طالبان کی کامیابیاں بڑی تیزی کے ساتھ جو جاری ہیں۔ کل آپ نے امریکن ترجمان کا سٹیٹمنٹ بھی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، جس میں امریکہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ 31 اگست تک افغانستان سے تمام امریکی فوجیں نکل جائیں گی۔ امریکہ نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کو افغانستان میں فوجی اعتبار سے فتح حاصل کرنے میں امریکہ ناکام رہا ہے، اور افغانیوں پہ امریکہ نے کہ کہا ہے کہ افغانی اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں، آپس میں بات چیت کریں، اور اس طرح کا ایک کہ سٹیٹمنٹ دے کے انہوں نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے۔ جو بائیڈن بھی اس حوالے سے سٹیٹمنٹ دیں گے، لیکن وہ سپوک پرسن جو امریکن گورنمنٹ کے تھے، ان کے مطابق افغانستان سے مکمل انخلاء کے بعد ہی جو بائیڈن بات کریں گے۔ اس حوالے سے تفصیلی خبریں آپ کی نظر سے گزر چکی ہوں گی۔ اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق طالبان افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار میں طالبان داخل ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ افغان سرکاری فورسز کے ساتھ ان کی دو بدو جنگ قندھار شہر کے اندر، قندھار جیل کے اطراف میں اس وقت جاری ہے، اور طالبان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طالبان کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں طالبان افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کا کنٹرول وہ سنبھال لیں گے۔ اور اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ طالبان افغانستان کے پڑوسی ممالک پاکستان اور تاجکستان کی جو سرحد کے قریب کے جو علاقے ہیں، ان علاقوں کو طالبان بڑی تیزی کے ساتھ فتح کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ طالبان کا کنٹرول طالبان اپنا کنٹرول حاصل کر رہے ہیں، اور افغان فورسز یا تو وہاں سے پسپا ہو رہی ہیں یا اپنے ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ میرا ولاگ کرنے کا مقصد، جیسا کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور وفاقی حکومت کے ترجمان بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں خانہ جنگی اگر ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ ہوگا، یعنی پاکستان اس خانہ جنگی سے براہ راست متاثر ہوگا۔ پاکستان جو پہلے ہی حکومت کے دعوے کے مطابق 30 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین پاکستان میں اس وقت وہ آباد ہیں، جبکہ غیر مصدقہ جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق پاکستان میں افغان مہاجرین کی اس وقت 50 لاکھ کے لگ بھگ تعداد ہے، اور ان میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کے پاس یا تو پاکستان کے جعلی شناختی کارڈ ہیں، یعنی غیر قانونی طریقے سے کرپٹ نادرا کے کہ افسران کے ساتھ، نادرا کے کرپٹ اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت سے بھاری رشوت دے کے پاکستان کی جو شناختی دستاویزات ہیں وہ انہوں نے جعلی طریقے سے کہ بنا رکھی ہیں ایک بڑی تعداد میں، اور پھر ایک بڑی تعداد افغان مہاجرین کی پاکستان میں ایسی ہے جو حکومت پاکستان کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے۔ تو ایسے میں یہ پہلے ہی 30 سے 50 لاکھ کے لگ بھگ جو افغان مہاجرین پاکستان میں آباد ہیں، یہ پہلے ہی پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے بے انتہا خطرہ ہیں، اور ان کا ماضی کا ریکارڈ کہ شاید ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح غیر ملکی ایجنسیاں بھی انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال اور ماضی کا ریکارڈ مد نظر رکھتے ہوئے میں پھر اس ولاگ کے توسط سے وفاقی حکومت اور ہمارے جو سیکورٹی اداروں کے سربراہان ہیں، ذمہ داران ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے واسطے اس دفعہ آپ نے ڈالروں کے چکر میں آپ نے نہیں پڑنا، آپ نے امداد کے چکر میں نہیں پڑنا کہ افغان مہاجرین کے نام پہ وہ امداد آئے گی۔ آپ نے کسی صورت میں مزید ایک بھی افغانی کو آپ نے پاکستان میں داخل نہیں ہونے دینا۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ افغانیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت آپ دیں گے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی بنا پہ مزید افغانیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی جاتی ہے، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے
یعنی کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس ہو تو وہ جنگل جو ہے وہ خطرے میں ہوتا ہے کہ کسی ٹائم بھی وہ جنگل کو آگ نہ لگا دیں. اسی طرح یہ مزید افغانی ان کا پاکستان میں افغان مہاجرین کا آنا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے، پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنیں گے. اور جو بھی حکومتی عہدیدار یا سیکورٹی اہلکار یا سیکورٹی اداروں کے جو سربراہان ہیں وہ اس حوالے سے یعنی افغانیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دیں گے، وہ یقینی طور پہ پاکستان کی سیکورٹی اور پاکستان کی سلامتی کے ساتھ کھیلیں گے. لہٰذا انہیں ہوش کے ناخن مطلب لینے چاہیے اور حکومت کو مزید افغانیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دینے کے بجائے یا ان کے آمد کے بارے میں سوچنے کے بجائے حکومت پاکستان فوج کے ساتھ مل کے ایک لائحہ عمل تیار کرے اور اس لائحہ عمل کے نتیجے میں ایک ڈیڈ لائن مطلب دی جائے افغان مہاجرین کو کہ آپ اس ٹائم تک پاکستان سے واپس آپ افغانستان چلے جائیں. اور وہ ڈیڈ لائن جب پوری ہو تو اس کے بعد پوری ریاستی طاقت کے ساتھ ان افغانیوں کو پاکستان سے رخصت کیا جائے، کیونکہ اب ان کی تیسری نسل پاکستان میں چل رہی ہے اور ان کو پاکستان میں اس وقت 40 سال کے لگ بھگ عرصہ ہو گیا ہے پاکستان ان کی مہمان نوازی مطلب کر رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں بہت ہو گئی ہیں پاکستان میں. یہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز میں افغانی ماضی میں ملوث رہے ہیں یا اس وقت مطلب ملوث ہیں، یعنی سب کی بات میں نہیں کر رہا، ان میں سے کچھ افغانی مطلب ملوث ہیں. اور پھر یہ ان کی وجہ سے پاکستان میں منشیات کے مسائل سے بھی پاکستان دوچار ہے. مختلف پاکستان سے غیر قانونی طور پہ چیزیں اسمگل ہو کے بھی افغانستان جاتی ہیں، وہ مسائل بھی ہیں. بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ان افغان مہاجرین کی وجہ سے. لہٰذا حکومت کو سیکورٹی اداروں کے ساتھ فوج کے ساتھ بالخصوص مل کے ان افغانیوں کو افغان مہاجرین کو پاکستان سے واپس بھیجنے کا انتظام کرنا چاہیے. وہ افغان مہاجرین جو عزت کے ساتھ واپس نہ جائیں ان کی چھتر پریڈ کر کے اور ان کو ریاستی طاقت کے ساتھ افغانستان بھیجا جائے. یہ افغانستان جائیں، وہاں یہ آپس میں مطلب لڑیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہے یہ وہاں پہ مطلب کریں. پاکستان کی سردردی مزید نہ بنے، اب بہت ہو گئی ہے ان کی مہمان نوازی. اور میں یہی مطلب کہوں گا کہ مزید افغان مہاجرین کو پاکستان آمد کی اجازت کسی بھی وجہ سے دینا پاکستان کی سیکورٹی سے کھیلنے کے مترادف ہوگا. لہٰذا حکومت کو سیکورٹی اداروں کے سربراہان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور انہیں اس حوالے سے سخت پالیسی پاکستان کے مفاد میں انہیں بنانی ہوگی اور اس سلسلے میں کسی قسم کا غیر ملکی دباؤ قبول نہ کیا جائے. میرا یہی یعنی کہ مقصد تھا ولاگ کرنے کا. آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اس ولاگ کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.